بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پلوشا میری تایا کی بیٹی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور کوئی بہن نہ ہونے کی وجہ سے وہ خود کو تنہا محسوس کرتی تھی، اور ہماری دوستی بھی بچپن سے تھی، اس لیے سارا دن وہ میرے ساتھ گزارتی۔ امی بھی اسے بہت پیار کرتی، وہ ابو کی بھی چہیتی تھی۔ جو چیز میرے لیے آتی اس کے لیے بھی لاتے۔ غرض لگتا تھا کہ اس کا گھر برابر والا نہیں بلکہ ہمارا گھر ہی اس کا ہے۔ ہمارا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ زندگی کی سب آسائشیں مہیا تھیں۔ میرے 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کی شادی ماموں کی بیٹی سے ہو چکی تھی اور چھوٹا بھائی سلمان ابھی 9ویں کلاس میں تھا کہ ماما نے سلمان کی پلوشا کے ساتھ منگنی کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان دنوں سلمان کو پلوشا سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی مگر پتہ نہیں کیوں وہ سلمان کو اچھی نہیں لگتی تھی، اور اس کو اس طرح ہر وقت ہمارے گھر میں رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ ماما اس کو سمجھاتی، بیٹا یہ اکیلی ہوتی ہے اس لیے بیلا کے پاس آ جاتی ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ کچھ نہیں، بس الجھن ہوتی ہے۔ بہرحال وقت گزرتا رہا۔ بھائی نے 9ویں پاس کر لی، تب ماما نے رشتے کا ذکر چھیڑا۔ سلمان نے کہا، ابھی میں نے میٹرک پاس نہیں کیا کہ آپ کو منگنی کی فکر پڑ گئی؟ مجھے تعلیم تو مکمل کرنے دیں۔ وہ میٹرک کے بعد کالج میں پڑھنے شہر چلا گیا۔ جب ماما نے تائی اماں سے پلوشا کو بہو بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ سلمان نے 4 سال ہاسٹل میں رہ کر تعلیم مکمل کی۔ اس دوران وہ کبھی کبھار چھٹیوں میں گھر آتا۔ اب پلوشا بھی بہت سمجھدار ہو چکی تھی۔ وہ ہمارے گھر کم ہی آتی، خاص طور پر جب سلمان چھٹیوں میں گھر آیا ہوتا تو وہ ہمارے گھر نہیں آتی تھی۔ اتفاق سے سامنا ہو جاتا تو منہ پھیر کر کمرے میں چلی جاتی۔ میرے بھائی بھی خود مختار ہونے کے باوجود گاؤں کے رسم و رواج کے پابند تھے، اپنی کزنز کو نظر بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ سلمان نے بھی پلوشا کو بچپن میں ہی دیکھا تھا اور اب وہ پلوشا کا چہرہ بھلا چکا تھا۔ ماما نے کہا کہ کسی طرح اس کی ایک جھلک بھائی کو دکھا دو، جب تک ایک نظر نہ دیکھ لے گا شادی پر آمادہ نہ ہوگا۔ میں نے کسی طرح پلوشا کی جھلک بھائی کو دکھا دی۔ اسے اچھی لگی۔ وہ جو کبھی سلمان کو بری لگتی تھی، اب اس کی ایک جھلک نے میرے بھائی کے ذہن کی کایا پلٹ کر رکھ دی تھی۔ ماں سے کہا کہ آپ رشتے کے لیے تائی تایا سے بات کر لیں، میں پلوشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تائی سے بات کی تو انہوں نے جواب دیا کہ تسلی رکھو، یہ تمہاری بچی ہے، بہو بھی تمہاری ہی ہوگی۔ ماما نے مطمئن ہو کر شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن جب تاریخ کے سلسلے میں بات کرتیں تو تائی یوں ہی تسلیاں دیتی رہتیں، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے۔ ان کا یہ رویہ سمجھ سے باہر تھا۔ اب والد بھی پریشان تھے، بہت بار تایا سے بھی بات کر چکے تھے۔ ان کی طرف سے اقرار تھا لیکن مہلت مانگ لیتے تھے۔ ایک دن ان کی ملازمہ شمیم کسی کام سے ہمارے گھر آ گئی۔ ماما نے اسے اپنی پریشانی بتا کر مدد چاہی تو وہ بولی، بیگم صاحبہ، وہ آپ کا رشتہ ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہیں لیکن کسی اور رشتے کی بھی تلاش میں ہیں۔ اگر آپ سے زیادہ اچھا رشتہ ان کو مل گیا تو وہ آپ کو انکار کر دیں گی، تو ہر ملنے والی سے کہتی ہیں کہ کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا، میں تو غیروں میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی، اپنے سے تو غیر اچھے ہوتے ہیں۔ ملازمہ کی یہ بات سن کر ماما حیران رہ گئیں۔ ماما کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا کہ آج کل کرتے انہوں نے 3 سال نکال دیے تھے۔ معاملے کو لٹکائے رکھنے پر سلمان بھی پریشان تھا۔ بھائی کو پریشان دیکھ کر میں نے بھائی سے کہا، تم فکر مت کرو، میں خود پلوشا سے بات کرتی ہوں اور اس کی مرضی معلوم کرتی ہوں۔ اصل بات تک پہنچنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں نے ایک دن علیحدگی میں پلوشا سے بات کی، اس سے اس کی مرضی پوچھی۔ اس نے کہا، مجھے تمہارا بھائی بہت پسند ہے لیکن امی پتہ نہیں کیوں ٹال رہی ہیں، تم اپنے ابو سے کہو کہ وہ کچھ کریں، ایسا نہ ہو کہ یہ کسی دوسرے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ کہہ کر پلوشا نے مجھ پر واضح کر دیا کہ وہ بھی بھائی کو اپنے خوابوں میں بسا چکی ہے اور اپنی امی کے رویے کی وجہ سے سولی پر لٹکی ہوئی ہے۔ پلوشا کے جذبات سے آگاہی نے
ہمیں تقویت دی، مگر فیصلہ تو تایا نے ہی کرنا تھا۔ اب جب کبھی وہ آتی، بھائی خود بات کرتے، کہتے کہ تم مجھ سے کیوں پردہ کرتی ہو جب بزرگوں نے پردہ کرنے کو نہیں کہا۔ پھر بھائی اور پلوشہ آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ سلمان بھائی اسے حوصلہ دیتے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارا رشتہ کسی اور سے نہیں ہونے دوں گا، بچپن سے ہماری نسبت طے ہے تو شادی بھی ہوگی، ہم کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ان کا خیال تھا کہ یہ وقتی باتیں ہیں اور وہ دن ضرور آئے گا کہ جب جدائی کی یہ خلیج نہ رہے گی اور وہ دونوں ایک ہو جائیں گے، مگر وہ دن نہ آ سکا۔ اس دوران ایک پولیس آفیسر کا رشتہ پلوشہ کے لیے آ گیا۔ یہ دولت مند لوگ تھے اور لڑکے کے دوسرے بھائی بھی اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ پلوشہ کی امی نے تایا کو بھی قائل کر لیا کہ اس رشتے کو ہرگز نہیں گنوانا، اس سے بہتر پھر نہ ملے گا۔ اعلیٰ آفیسران کی فیملی سے رشتہ جوڑنا ایک زمیندار کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ انہوں نے رشتہ قبول کر لیا اور وہ گتھی سلجھ گئی جو 3 سال سے الجھی ہوئی تھی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ انہیں بیٹی کے جذبات سے زیادہ اس کے مستقبل کی فکر تھی۔ دراصل ایک اعلیٰ پولیس آفیسر کو داماد بنا کر وہ علاقے میں مضبوط سماجی تحفظ چاہتے تھے۔ ادھر بھائی پلوشہ کی شادی کا سن کر تڑپ گئے، ادھر پلوشہ تڑپ رہی تھی۔ وہ بھائی سے بہت محبت کرتی تھی، وہ ہر صورت ہماری ہونا چاہتی تھی۔ وہ افسردہ اور پریشان تھی، دن رات اسے رونے سے کام تھا۔ تائی کی ملازمہ سارا حال ہمیں آ کر بتاتی۔ ادھر پلوشہ بھائی کو فون کرتی کہ سلمان خدا را کچھ کرو۔ میرے والدین تایا کے گھر گئے اور استفسار کیا کہ اگر رشتہ نہیں دینا تھا تو کیوں اتنے دن آسرے میں رکھا۔ ادھر سلمان کو بھی غصہ تھا، وہ چاہتا تھا کہ تایا کے ساتھ خود بات کرے، مگر ماما نے اسے روک دیا، سمجھایا کہ خاندانی لوگ ایسا نہیں کرتے۔ تائی نے گھٹیا پن کا ثبوت دیا تھا اور تایا نے بیوی کا ساتھ دیا۔ تائی دراصل غیر خاندان سے تھیں، شروع سے ہی ان کا رکھ رکھاؤ ہماری فیملی جیسا نہیں تھا، لیکن تایا سے تو اس طرح کی توقع بالکل نہیں تھی۔ ابو نے بیٹے کو سمجھایا کہ تم کوئی ایسا قدم ہرگز نہ اٹھاؤ گے جس سے ہماری جگ ہنسائی ہو یا ہماری خاندانی شرافت پر حرف آئے۔ پلوشہ کی شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہونے لگی تھیں اور یہ سارا ہنگامہ ہم اپنے کانوں سے سن رہے تھے، کیونکہ تایا اور ہمارے گھر کے درمیان صرف ایک دیوار حائل تھی۔ سلمان مرجھا گیا تھا، جیسے اس کی زندگی چھینی جا رہی ہو۔ شہنائیوں اور ڈھول کی تھاپ میں جیسے کوئی خدا نخواستہ موت کا پیغام دے رہا ہو۔ آخر کار بارات کے آنے کا شور بلند ہوا، شہنائیوں کی آواز تیز ہو گئی۔ سلمان اس منظر کو دیکھنے پر مجبور تھا۔ باراتیوں کے ساتھ آئی ٹولی ڈانس اور بھنگڑا ڈال رہی تھی اور میرے بھائی کی محبت کسی اور کی جھولی میں ڈالی جا رہی تھی۔ تبھی ڈھول کی آواز یک لخت بلند ہو گئی۔ سلمان کو لگا جیسے کوئی اس کے دل پر ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ اچانک اس پر جیسے وحشت طاری ہو گئی، اس کے اندر غصہ نفرت لاوا بن گیا۔ والد نے سلمان کے چہرے پر نظر ڈالی تو اس کے قریب آ بیٹھے، جیسے کوئی انجانا خدشہ ان کو ڈرانے لگا ہو۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ سلمان کیوں اس قدر پریشان ہو رہے ہو؟ دیکھو تمہاری خاطر میں شادی میں شریک نہیں ہوا، حالانکہ گاؤں کے لوگ اس پر باتیں بنا رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم شہر کا چکر لگا کر آتے ہیں۔ والد بھائی کو اس ہنگامے سے دور لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن سلمان جانے پر راضی نہ ہوا۔ کچھ دیر ساکت بیٹھا رہا، پھر چند منٹ بعد وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ ابھی کوئی یہ سوچ بھی نہ پایا تھا کہ کس وجہ سے وہ ماما کے کمرے میں گیا ہے۔ الماری کھولنے کی آواز آئی، والد سمجھ گئے ان کی بندوق والدہ کے کمرے میں رکھی تھی۔ جتنی دیر میں ابو کمرے میں پہنچے، سلمان باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں بھری ہوئی بندوق تھی۔ وہ صحن عبور کر کے بیرونی دروازے کی طرف لپکا تو والد صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگے تاکہ بندوق اس کے ہاتھ سے چھین لیں۔ والد نے بیٹے کو دروازے پر روکا
اور بندوق دینے کو کہا، لیکن اس نے بندوق نہیں دی۔ اس پر جنون سوار ہوا تھا۔ تبھی ماموں جو سامنے سے آ رہے تھے، ابو نے ان سے کہا، سلمان کو پکڑ لو۔ ماموں کافی اچھی صحت کے مالک تھے۔ انہوں نے دوڑ کر میرے بھائی کو پکڑ لیا۔ ادھر والد صاحب نے بندوق کی نال پکڑی اور زبردستی سلمان کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی۔ اس چھینا جھپٹی میں بندوق چل گئی اور گولی ابو کے سینے میں لگی۔ وہ اسی لمحے زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ فائر کی آواز سن کر قریبی عزیز دوڑے آئے اور سلمان کو پکڑ کر بندوق اس کے ہاتھوں سے لے لی، جب کہ وہ کہہ رہا تھا، چھوڑ دو، مجھے چھوڑو، میں ان دھوکے بازوں کو آج تباہ کر دوں گا اور یہ پھر کبھی خوشیوں کی شادیانے نہ بجا سکیں گے۔ باراتی یہ منظر دیکھ کر سہم گئے۔ شادی میں آئے لوگ دم بخود رہ گئے کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا۔ بڑے بھائی کو ابو نے شادی میں شرکت کے لیے بھیجا ہوا تھا تاکہ گاؤں والوں کو دونوں بھائیوں کے بیچ رنجش کا علم نہ ہو۔ گاؤں میں بھائیوں کے درمیان پھوٹ پڑ جائے تو اسے کمزوری سمجھا جاتا ہے، پھر دشمنوں کو وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لوگ سوال کرنے لگے، کیا ہوا؟ بڑے بھائی نے جھوٹ بولا کہ کزن کی شادی پر باراتیوں کے استقبال کے خاطر ہوائی فائر کر رہا تھا کہ گولی غلطی سے ابو کو لگ گئی۔ بہرحال اتنے بہت سے لوگوں کے سامنے سانحہ ہوا تھا، کسی نے پولیس کو اطلاع تو کرنی تھی۔ علاقے کا ایس ایچ او اپنے چند سپاہیوں کے ہمراہ آ گیا۔ اتنے میں ایمبولینس بھی آ گئی۔ والد کو اسپتال لے گئے اور سلمان کو پولیس تھانے لے گئی۔ تایا کو علم ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے، کیوں سلمان نے بندوق اٹھائی تھی۔ بہرحال اب خاندان کی عزت کا سوال تھا۔ انہوں نے آنن فانن بیٹی کی رخصتی کی اور تھانے پہنچ گئے۔ ایس ایچ او سے کچھ معاملات طے ہوئے اور ہوائی فائر کا بہانہ بنا کر سلمان کو آزاد کروا کر گھر لے آئے، مقدمے کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ یہ صحیح ہے کہ سلمان کی نیت والد صاحب کو قتل کرنے کی نہیں تھی، یہ ایک حادثہ ہی تھا، لیکن اشتعال میں اگر وہ بھری بندوق لے کر باہر نکل جاتا تو کتنی جانیں ضائع ہوتیں۔ ابو نے اپنی جان قربان کر کے شادی میں آئے لوگوں کی زندگیاں بچا لیں۔ بھائی گھر آیا تو خاموش تھا، جیسے سوچنے سمجھنے کی مفقود ہو چکی ہو۔ بڑے بھائی نے اسے کمرے میں بند کر دیا اور ڈاکٹر کو لائے، جس نے انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ جس وقت ابو کی تدفین ہوئی، سلمان کمرے میں غافل سو رہا تھا۔ ایک روز کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ بڑے بھائی نے اسے سنبھالا، سمجھاتے رہے کہ حادثاتی اتفاق تھا اور اب کچھ مت سوچو، قسمت میں جو چیز نہیں ہوتی نہیں ملتی، لیکن اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی بہتری ہوتی ہے۔ بہت عرصے تک سلمان اسی پشیمانی میں رہا کہ اس کے وقتی اشتعال کی وجہ سے باپ کو اجل لے گئی اور اس کے ہاتھوں یہ ناگہانی المیہ وقوع پذیر ہوا گیا۔ پلوشہ تو بیاہ کر چلی گئی۔ میرے بھائی کو عمر بھر کے لیے پچھتاوے کی آگ میں جلنا پڑا۔ ابو کی وفات کے کچھ سال بعد بڑے بھائی اور امی نے زبردستی خالہ کی بیٹی سے سلمان کی شادی کروا دی۔ سلمان بھائی کو آج تک یہ ملال ہے کہ کیوں غصے میں بندوق اٹھائی کہ باپ کا قاتل بننا پڑا، جبکہ ابو سے محبت بھی سلمان کو ہی سب سے زیادہ تھی۔ والد بھی اپنی اولاد میں سلمان کو زیادہ چاہتے تھے کہ وہ نہایت فرمانبردار اور شریف لڑکا تھا۔ کہتے ہیں کہ انسان کو کل کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہونے والا ہے، مگر ایک لغزش اسے عمر بھر کے پچھتاوے سے ہمکنار کر سکتی ہے۔ میرا بھائی بھی جب تک زندہ رہے گا پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہے گا۔